بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب. ذرا یہ بتائیے گا، حکومت چاہ رہی ہے کہ پابندی لگ جائے پی ٹی آئی پر، کتنے ٹھوس ان کے پاس اس کے جواز ہیں، اور کیا یہ پروسیس جو ہے پورا یہ آسان ہوگا حکومت کے لیے کرنا؟ دیکھیے، اس کے متعلق آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئر ہے، اور ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ بھی 2012 اس کے اندر بھی. تو اب اس میں جو چیزیں ابھی تک منظر عام پہ آئی ہیں، جو کہ منسٹر صاحب نے طاہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی تھی، جو چیزیں وہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 9 مئی کو جو انسیڈنٹ ہوئے تھے وہ ان کے خلاف جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے IMF کو خط لکھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کروائی اپنی لابنگ فرم کے تھرو امریکہ سے. تو اب یہ سب چیزیں جو یہ بتائی انہوں نے، اس سے تو میرے خیال میں ان کا کیس نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا کہ وہ جو ہے ملک کی ساورنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف پی ٹی آئی کام کر رہی. یقیناً غلط کام کیے انہوں نے اور غیر دانش مندی دکھائی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کے اور بیوقوفی کی ہے. لیکن بصورت یہ کہنا کہ وہ ملک کے خلاف کر رہے ہیں، یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جو پروف ہے یہ بڑا سالڈ پروف ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کا فائنل ڈیسیژن جو ہے سپریم کورٹ کرے گی. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ سب چیزیں دیکھنے کی بات ہے. جسٹس صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ پابندی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بلکہ تحلیل کا فیصلہ ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ اس طرح سے تو ایک سیاسی جماعت کا ایک طرح سے تشخص ہی مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر ہوتا ہے ایسا تو. جی، یہ تحلیل ہی سمجھ رہے ہیں، ڈیزولوشن ہوتی ہے. یہ جو آرٹیکل 17 ڈیزولوشن کی بات کرتے ہیں اور 212 بھی ڈیزولوشن کی بات کرتی ہے. ڈیکلیریشن ہوگی، اس کے 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، سپریم کورٹ پہ فائنل فیصلہ کرے گی. تو اب یہ سب ہونا تو مشکل ہے. ہماری جو تاریخ ہے آپ دیکھیں، جتنی بھی کوشش کی گئی ہے پارٹیز کو تحلیل کرنے کی، ختم کرنے کی، اس میں سوائے میرے خیال میں یہ جو طریقے کیا کہتے ہیں لبیک کی، اور ایک وہ جو سندھ میں جو سیپریٹسٹ موومنٹ تھی، اس کے علاوہ اور تو کسی میں کامیابی. وہ بھی معاملہ 4 مہینے کا تھا نا، 4 مہینے میں وہ معاملہ ریورس ہو گیا تھا. یہ بتائیے گا جسٹس صاحب کہ اس کے اندر تو وہ اور پہلوؤں کی بھی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کافی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے سائفر کا معاملہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ری وزٹ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وہ ممنوع فنڈنگ والا معاملہ آرٹیکل 17 میں اس کا بھی تذکرہ ہے. آپ کے پتہ ہے اس کا تو ڈیسیجن بھی آ چکا ہے. قاسم صاحب کی جو رولنگ ہے، دیکھیے اب یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب آلریڈی کورٹ کے سامنے ہے، اور کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے اسی کے سے پھر اخذ کیا جائے گا کہ وہ کیا کہتی ہے کورٹ. لیکن یہ کہنا کہ وہ ڈائریکٹ پروف ہے، یہ میرے خیال میں ذرا مشکل نظر آ رہا ہے مجھے. یہ الگ بات ہے کہ کیا پتہ سیکرٹ سروسز کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں لے کے آئے. قاسم صاحب کی جو رولنگ ہے، جسٹس صاحب جو رولنگ ہے جس کی بنیاد پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے سابق صدر عارف الوی پر، بانی پی ٹی آئی پر، قاسم سوری پر، عدالت نے اس حوالے سے کیا کچھ کلیئرٹی دی تھی جو بعد میں اس کے فالو اپ کیسز ہوئے تھے؟ یہ دیکھیے، جو آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں سراسر یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. کیونکہ یہ معاملہ جو تھا یہ ریلیٹ کر رہا ہے نو کانفیڈنس موشن کا. نو کانفیڈنس موشن کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ نے ریزالو کر دیا تھا. نو کانفیڈنس موشن ہوئی، ووٹنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، الیکشن بھی ہوئے، سب کچھ ہو گیا. اب اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنا اور کہنا کہ انہوں نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے اس کو آلریڈی دیکھ لیا ہے، تو یقیناً اگر یہ جائے گا یہ سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کو ریجیکٹ کر دے گی، کیونکہ وہ فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. اچھا جسٹس صاحب، ایک اور چیز ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس کو 2 سال گزر چکے ہیں. یہ جو دوسرا 9 مئی والا واقعہ ہے اس کو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. تو جب عدالت میں لیٹ سے کہ یہ چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں تو کیا یہ دوسرے پہلو مد نظر رکھے جاتے ہیں؟ ایک تو واقعات کی ٹائمنگ، ان کا ریلیشن حال ہی میں آنے والے کسی فیصلے سے، جبکہ سپریم کورٹ فل کورٹ یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی ہے. آئی ایم جسٹ آسکنگ بیکاز پیپل آف دا پاکستان وانٹ ٹو نو کہ اس میں ہوگا کس طریقے سے. ایک حکومت تو ان کی پہلے بھی رہی جسے پی ڈی ایم حکومت کہا جاتا ہے، تو تب انیشیٹ نہیں ہوا، اب ہونا، تو ٹائمنگ بڑے میٹر کرتے ہیں. نہیں دیکھیے، یہ ایک الگ بات ہے کہنا کہ سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں جو ابھی آئی ہے اس میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. وہ تو ابھی کرنٹ سچویشن ہے نا. لیکن اگر جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں لے کے جائیں گے اور اس کو پریزنٹ کریں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں
جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، خاص طور سے 9 مئی کے جو انسیڈنٹ ہے اس میں اگر ان کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں جس سے کہ وہ دکھا سکیں کہ سراسر جان بوجھ کر پی ٹی آئی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے 9 مئی والا انسیڈنٹ تو ایسا تھا کہ اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا، پلس یہ ممنوع فنڈنگ والا جو معاملہ تھا یہ بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جسٹس صاحب. جی بالکل، یہ تو آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 17 کا جو سب سیکشن 3 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی ہیز ٹو اکاؤنٹ فار اٹس فنڈنگ. تو اس میں یقیناً یہ چیز منظر عام پہ آ سکتی ہے، لیکن وہ معاملہ آلریڈی کورٹ کے پاس موجود ہے. آپ نے کہا معاملہ آلریڈی کورٹ کے پاس موجود ہے. دیکھتے ہیں جی اب حکومت اس پر آگے کیسے بڑھتی ہے. تھینک یو سو مچ.